بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ مجرم ہوتا ہے کہ جج وہیں سے کہہ دیتا ہے اس کو بعد لے جاؤ واپس۔ اس سے کیا بات کرنی ہے کہ اتنا بڑا ظالم، اتنا سفاک کہ اس کے لیے ہم بنچ بنائیں اور وقت ضائع کریں، اس کو لٹکا دو۔ اللہ پاک کے بارے میں جو الفاظ حدیث میں آئیں گے، آگے جب یہ آیت آئے گی انشاءاللہ اس میں حدیث میں سناؤں گا کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں بدبخت دنیا میں کہ جن کے ساتھ اللہ گفتگو نہیں کرے گا، نظر کرم نہیں کرے گا، رحمت کا اس کے چہرہ نہیں فرمائے گا، اور کہے گا کہ ان کو لے جاؤ عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ حالانکہ بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے گناہ گار، اللہ ان کو ایک دن جہنم سے نکال کر پھر جنت عطا کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے اعمال ایسے ہیں کہ جن پہ اللہ جو ہے وہ نہیں نکال لیں گے۔ سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ تو فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اے یہودیو، سب کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم ایک فریق کو تم جھٹلاتے تھے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے۔ مراد انبیاء رسول ہیں۔ بعضوں کو تو انہوں نے جھٹلایا، ماننا ہی نہیں، اور بعضوں کو صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ان کو نعوذ باللہ قتل کیا ہے۔ قرآن مجید میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ نبیوں کو قتل کرتے رہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کی شہید کیا، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، انہوں نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو 13 مقام ایسے ملیں گے کہ جس میں یہودیوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازش کی مدینہ کے اندر۔ اور ایک جو سب سے خوفناک اور بھیانک، جس وقت ہر معاملے سے وہ نا امید ہو گئے کہ یہ پیغمبر جو ہے ہم سے بکری کا زہر آلود بکری بھی کھلائی گئی، اوپر سے چٹان گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ غزوہ تبوک میں جناب انہوں نے سازش کی، وہ سارے انشاءاللہ حوالہ ہم پڑھیں گے، ساتھ ساتھ آئیں گے جو آیات آئیں گی۔ لیکن ایک سب سے خوفناک جو انہوں نے سازش کی آپ کو ختم کرنے کی، وہ جو جادو تھا، اور جادو پر یہ معوذتین پھر آئیں، تعویذ جو جبریل لے کے آئے، اور انہوں نے اس کنویں پر لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سکھایا۔ وہ بیر زروان حدیث میں آتا ہے سارا واقعہ، اور اس میں اس وقت بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے میرے پیغمبر اس بارے میں تو آپ نہ گھبرانا، اللہ ان ظالموں سے تمہیں بچائیں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے۔ تو ایک فریق کو انہوں نے جھٹلاتے اور جس پر بات چلتا ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی یہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس حد تک یہ قوم گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اس انداز سے۔ وقال، اور کہنے لگے قلوبنا غلف، ہاں دیکھیے ذرا اب ڈٹائی کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ اور بدبختی کے ساتھ دعوے کیا ہیں، ذرا دعوے سنو ذرا۔ کہتے ہیں وقال، کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے جو دل ہیں نا وہ غلافوں میں محفوظ ہیں۔ غلاف، غلف جو ہے نا جیسے حمرن احمر کی جمع اغلف، غلف یہ جمع ہے۔ غلافوں کے اندر ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اس کے دو معنی کیے ہیں اہل علم نے۔ ایک تو یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل اتنے محفوظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات جو ہے وہ ہم پہ اثر نہیں کرے گی۔ یہ ذرا اندازہ کرو بے ایمانی کا اور ڈٹائی کا۔ تیری بات جو ہے نا ستارے بھی توڑ کے لے آئے نا ہمارے لیے، تیری بات ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی، ہمارے دل تو ایک غلاف میں نہیں کئی غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان پر۔ استہزاء ہے، مذاق ہے، طنز ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے ان کے لیے؟ بھلائی، کہ وہ بچ جائیں اللہ کے غضب سے۔ اللہ کے رسول رحمت بن کے آئے تھے ان کے لیے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پہلے علم سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہمارے دلوں کے اندر کوئی تو اور چیز ہدایت کی چیز لائے اور اس کے اندر ہم اس کو چھپا لیں اور اس میں اور ڈال لیں کوئی چیز۔ ہمیں جو پہلے ہدایت ملی ہوئی ہے نا وہ کافی ہے، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی معنی وقالوا قلوبنا غلف۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر۔ دیکھو یہ شیطانی پھٹکار، یہ اصل میں استکبار، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی صرف انکار نہیں تھا بلکہ تکبر ہے، اور جب انکار کے ساتھ تکبر مل جائے تو پھر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے میں نے وہ بات آپ سے کہی کہ بنو قریظہ جب قتل کیے گئے دھوکہ دہی میں، جب انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا اور پامال کی حدود
اور خواتین تک پہنچ گیا اور خواتین کو پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم فیصلہ کیے بغیر مدینہ ہتھیار نہیں اتاریں گے۔ جبریل الامین نے بھی ہتھیار نہیں اتارا، تو سیدھا بنو قریظہ چلو، نماز عصر وہاں جا کر پڑھیں گے، اور جا کر محاصرہ کر لیا۔ لیکن میں نے یہ بھی بتایا تھا کل شاید غالباً کہ 700 یہودی جو ہے وہ قتل ہو گیا، 700 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اس جو کہ پیغمبر پاک کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی، اور ایک بندہ صرف مسلمان ہوا تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا کہ تو آپ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن 700 جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ ہم جھوٹ پر ہیں، ہم نے اللہ کی کتابوں کو بدلا ہے، ہم نے تمسخر کیا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے بھی جو کتابوں کے اندر علامات ہیں اس پہ ایمان نہیں لائے، اس کے بعد کوئی حجت رہ سکتی ہے؟ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، اگر آپ کی عدالت میں ایسے لوگ لائے جائیں آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے کہ آخر میں بھی مرتے ہوئے بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس پر آپ کا اس کا خون، اس کا مال اور اس کا جو ہے جان آپ پر حرام ہے، تحفظ مل جاتا ہے فوراً۔ تو کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل جو ہیں، ہمارا جو دل ہیں وہ پہلے ہی علم سے بڑے بھرے ہوئے ہیں، ضرورت ہی نہیں تیری کوئی ہدایت سننے کی ہمیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر، پھٹکار ان کے اس تکبر کی وجہ سے ملعون ہو گئے۔ تو ملعون جو ہے اس کو اللہ پھر معاف نہیں کرتے۔ ملعون کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ہدایت پر مرتا نہیں، اس کی موت پھر کفر پر، لعنت پر، بدبختی پر آتی ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ تو اکثریت ان کی قتل ہو گئی نا، دیکھ لو، تو یہ لعنت کی وجہ سے تھی۔ اگر یہ لعنت پھٹکار ان پر نہ ہوتی تو بہت سارے لوگ جو ہو سکتا ہے ایمان لے آتے، کیونکہ کون سی چیز کی کمی تھی؟ ساری دیکھ کر نبوت کی علامات اور اللہ کے مظاہر قدرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات سارے دیکھ کر، اس کے باوجود اور پہچان کر بھی ایمان نہیں لائے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت ہی وہ تھوڑے تھے جو ایمان لائے۔ چند ایک لوگ تھے جو جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، کعب احبار رضی اللہ عنہ، یہ یہودی تھے، بڑے بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، تو یہ مشرف ایمان ہوئے اور ایمان لے کے آئے یہ، لیکن بہت تھوڑے تھے، گنے چنے۔ حالانکہ 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہود کے آج بھی مدینہ میں ان کے سارے گھر بار موجود ہیں، ان کے قلعے موجود ہیں۔ تو جب جائیں نا آپ عمرہ کرنے کے لیے تو بدوؤں سے کہا کرو کہ ہمیں یہودیوں کی بستیوں میں لے جاؤ، تو وہ آپ کو لے جائیں گے۔ بنو نذیر میں بھی، بنو قینقاع، بنو قریظہ، میں جب وہاں ہوتا تھا تو ماشاءاللہ جی بھر کے لوگوں کو میں دکھاتا تھا ساتھ لے جا کے، میں تو حصے بھی بیان کرتا تھا۔ بدو بیچارے ان کو پتہ کوئی نہیں، وہ بس آپ کو 1-2-3 جگہوں پہ لے کے تو پیسے لے کے تو اپنا کام اور گاہک ڈھونڈتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ چیزیں پورا ایک دن لگتا ہے اگر چیزیں صحیح ہم دیکھیں نا ان کی۔ احد پہاڑ، جبل احد کے پیچھے میں اسٹوڈنٹس کو لے کے ہم گئے، مدینہ یونیورسٹی کے استاد ہمیں لے گئے۔ ایک ایسا چشمہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور مدینہ میں سب سے آگے احد پہاڑ ہے، اس کے بالکل بیک سائڈ میں جب آپ پہنچ گئے تو تھکاوٹ بڑی ہو گئی، اور 40 دن کا وہ سفر تھا جو کہ آپ نے بھوک میں، پیاس میں، گرمی کی شدت میں وہ بسر کیا۔ تو مدینہ جب قریب آیا تو ظاہر ہے کہ جیسے ایک مسافر تھکا ہوا واپس اپنے گھر میں آتا ہے تو کتنا اس کو سکون اور اطمینان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی محبت میں اپنی جو سواریاں وہ تیز کر دیتے، تو انہوں نے قریب ترین جو پڑاؤ ڈالا وہ جبل احد کے پیچھے، لیکن پانی بالکل ناپید، آج بھی بہت کم ہے پانی پینے کا وہاں مدینہ کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے اور رات گزاری، اور وہاں ایک چشمہ آج بھی موجود ہے میٹھے پانی کا۔ وہ بدو آپ کو نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ انہیں ظاہر ہے واپس بہت پیچھے لے جا کے جانا پڑے گا آپ کو، اور اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، پہاڑ کے پیچھے پورا اوپر سے جا کے بیک سائیڈ میں شام کے راستے پر۔ تو وہ جناب آج بھی اس میں سے اسی طرح پانی نکلتا ہے، میٹھا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ ہم نے خود جا کر وہاں بیٹھے اور پیا ہے پانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا ایک کہ آپ نے صحرا میں وہ جو ہے، اور وہ پانی اتنا ہے اس کے اندر کہ کنواں ہے باقاعدہ، نیچے بہت پانی نظر آتا ہے۔ تو فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہے جو کوئی ایمان لائیں گے۔
سب کچھ دیکھ کے بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس سے بڑی بدبختی ہے. اس کا علاج مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. وہ علاج یہی ہے آج کل جو ہماری حالت ہے مسلمانوں کی، دیکھو کیا ہو رہی ہے، اور باریاں انتظار میں اپنی باری میں کہ ہاں دشمن ہم پہ حملہ کب کرے گا، بیٹھے ہوئے انتظار میں دیکھ رہے ہیں دوسرے کو. باری باری سارے اسلامی ملکوں میں دشمن، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسا کہ بھوکے جو ہیں وہ کھانوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا فی قلت یومئذ نحن، کیا ہم کم ہوں گے اس جس پہ ٹوٹ پڑیں گی قومیں ہم پر، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اتنی تعداد ہوگی، اتنے وسائل ہوں گے کہ وہ وسائل تمہارے دشمن استعمال کرے گا اور تمہارے اندر وہن آ جائے گا. فرمایا وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ایک طرف ڈالر دکھائے جائیں گے اور ایک طرف خوف دلایا جائے گا قتل و غارت کا. تو ایمان مضبوط نہیں ہوں گے اور دنیا کے لالچ میں آ کر وہ ان کے سب کچھ آمنا و صدقنا کہیں گے، ان کے اشاروں پہ چلیں گے. فقلیل ما یؤمنون. اور پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا یہ جو باری لگی ہوئی ہے مختلف ملکوں میں، پاکستان میں بھی یہ اللہ نہ کرے ان کی یہ ناپاک جسارت دشمن کی کامیاب نہ ہو، لیکن وہ کمی نہیں چھوڑتے کسی بھی وقت. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں آج. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے. واقع دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ